السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم ٹو مائی چینل لک ینگر۔ جی مائی یوٹیوب فیملی، اب ہم پارٹ 2 سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو لاسٹ میرے مہندی ڈیزائن میں پارٹ 1 میں نے آپ کو سنایا تھا، ایک سچا واقعہ ہے، اس کا آج پارٹ 2 میں آپ کو آگے سے کنٹینیو کرتی ہوں۔ سیلاب آنے کے بعد سارے گاؤں والے غرق ہو جاتے ہیں۔ وہ کچھ دن پہاڑ پہ رہتا ہے اور سیلاب کا پانی جب اترتا ہے تو وہ اپنی اگلی منزل کو چل پڑتا ہے۔ پھر وہ ایک گاؤں میں پڑاؤ ڈالتا ہے، ایک شخص کے گھر قیام کرتا ہے۔ اس شخص سے جب یہ باتیں کرتا ہے تو اس کو وہ شخص بہت اچھا لگتا ہے، اس کی کمپنی کو یہ بہت انجوائے کرتا ہے۔ لیکن اس کی آنکھوں میں وہی شیطانی چمک دیکھ کے وہ چونک جاتا ہے۔ پھر اسے اس بزرگ کی نصیحت یاد آتی ہے۔ رات کو وہ اسی کشمکش میں اسے نیند آ جاتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ سوتا ہے اس کی فوراً آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اسی کشمکش میں سو ہی نہیں سکتا، اور اپنے بستر کو اس انداز سے پھیلا دیتا ہے کہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی سویا ہوا ہے۔ وہ آدمی آیا، اس کے ہاتھ میں خنجر دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ وہ آیا اور بستر پر خنجر مارنا شروع کر دیے۔ یہ چھپا ہوا سائڈ سے نکل کر آتا ہے اور اس کو پیچھے سے پکڑ کر مارنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اس آدمی کو باندھ دیتا ہے اور پولیس کو بلا کر پولیس کے حوالے کر دیتا ہے۔ آخر کار وہ رات کو اپنے گاؤں میں پہنچ جاتا ہے اور اپنے گھر کے پاس پہنچ کر کیا دیکھتا ہے؟ گھر میں اس کی بیوی کسی کڑیل نوجوان کے ساتھ والی چرپائی پر سوئی ہوئی ہے۔ اس شخص کو بہت غصہ آتا ہے اور دل میں خیال آتا ہے کہ اس نوجوان کو میں قتل کر دوں۔ جیسے ہی وہ ارادہ کرتا ہے، اسے درویش کی ایک بات یاد آتی ہے کہ کبھی بھی قتل کر کے نہ سونا، پچھتا کے سو جانا بہتر ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ پہلی نصیحت بھی کام کر گئی، دوسری نصیحت نے بھی کام کیا، تو ہو سکتا ہے کہ تیسری نصیحت بھی کام کرے۔ وہ گاؤں سے باہر آ جاتا ہے اور کسی جگہ پہ جا کے سو جاتا ہے۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے، اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ کیوں نہ گاؤں والوں سے اپنا حال دریافت کروں۔ جیسے ہی وہ گاؤں میں جاتا ہے، گاؤں والے اسے بتاتے ہیں کہ وہ شخص 20 سال پہلے ایک ایسا شخص تھا جو کہ بہت غریب تھا، اور برسوں پہلے وہ روزی روٹی کے لیے کہیں چلا گیا تھا۔ اس نے مزید دریافت کیا کہ جب وہ جانے والا تھا تو کہیں اس کا بچہ ہونے والا تو نہیں تھا۔ تو گاؤں والوں نے اسے بتایا کہ ہاں،
اللہ نے اسے ایک بہت ہی خوبصورت بیٹے سے نوازا تھا، جو کہ اب ماشاءاللہ جوان ہو چکا ہے۔ اس کے ذہن میں آیا کہ جو رات وہ نوجوان تھا وہ میرا ہی بیٹا ہوگا، جسے قتل کرنے کا خیال اس کے دل میں آیا۔ وہ گھر گیا اور اپنی بیوی بیٹے سے ملا اور بہت خوش ہوا۔ دوستو، سچ ہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بڑا نصیحت کرے تو اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔